آج رجب المجرب کی 8 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ غوث پاک کا بتایا ہوا سچا وظیفہ آج کے دن ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں پڑھ لینا۔ اللہ کا ولی آئے گا، دولت کے ڈھیر دروازے کھٹکھٹا کر دے کر جائے گا۔ آپ نے بہت بار سنا ہوگا، ویڈیو کے نیچے لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ اللہ کا ولی آئے گا، دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائے گا۔ لیکن یہ وہ عمل ہے کہ جسے پڑھتے ہی اللہ کا ولی آ جاتا ہے اور دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتا ہے۔ ایسا عمل دے کر جاؤں گا کہ دنیا کے تمام اعمال وظائف پر بھاری ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ بھاری ہے۔ آج تک جتنے بھی اعمال عبادات کیے ہیں ایک طرف، اور میرا آپ کو بتلایا گیا آج رجب المجرب کی اس خاص دوسری جمعرات، یہ سال کی بھی دوسری جمعرات ہے، یہ رجب کی بھی دوسری جمعرات ہے۔ اللہ والو، آج اس جمعرات کو غفلت میں نہ گزار دینا۔ وہ میری بہنیں، میرے بھائی جن کا رو رو کر برا حال ہے، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، ایک بار آخری موقع، غربت کا آخری حل سمجھ کر صرف چند سیکنڈ نکال کر آج دنیا کے کسی کونے میں، کسی گاؤں، کسی بستی، کسی گلی میں موجود ہیں۔ پوری دنیا کے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کاموں کو چھوڑ دینا، لیکن خدارا غوث پاک کا بتلایا ہوا یہ وظیفہ نہ چھوڑنا۔ غوث پاک ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کے چاہنے والوں، آج جتنی دنیا جہاں میں ہو، جو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں غوث پاک، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں جو جانتے ہیں وہ بھی اس عمل کو پڑھ لیں، جو غوث پاک کو نہیں جانتے وہ بھی اس عمل کو پڑھ لیں۔ بیڑے سب کے پار ہوں گے۔ اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، تمہارے بیڑے پار ہو جائیں گے، تمہارے دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائے گا۔ ایسا عمل دے کر جاؤں گا جو تمہاری دکھ درد، تکلیف، پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ وہ میری بہنیں اور میرے بھائی جو شوہروں کے ظلم کی وجہ سے میری بہنیں پریشان ہیں، میری بہنیں وہ اس عمل کو لازمی پڑھیں آج، جو ساس کے ظلموں سے تھک گئی ہیں، باس کے ظلموں سے تنگ آ چکی ہیں۔ اس عمل کو صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بھی ظلم کرے گا وہ آپ کے اوپر سے ظلم کو ختم کر کے اس کے دل میں یہ عمل محبت پیدا کر دے گا۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ایسی محبت پیدا کرے گا کہ ظالم ساس سدھر جائے گی، ظالم شوہر منٹوں میں سدھر جائے گا، ظالم باس سدھر جائے گا، اور آپ کا بے وفا شوہر اور آپ کا بے وفا محبوب جو آپ کو بلاک کر دیتا ہے، بار بار جو آپ سے لڑتا رہتا ہے، جو آپ کی سنتا نہیں ہے، جو آپ کو چھوڑنے کے لیے دھمکا دیتا ہے، جو چھوڑ کے جا چکے ہیں، چھوڑ کے واپس آ جائے گا فوراً، چھوڑنا چاہتا ہے تو جا نہ پائے گا۔ ایسا عمل دے کر جاؤں گا، لوگ آپ کی مٹھی میں ہوں گے، دنیا آپ کی مٹھی میں ہوگی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں جن کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے، ایسا وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں شاید آپ رہتی دنیا تک نہ کیا ہو، شاید آپ کی زندگی پوری گزر جائے، ایسا عمل آپ ڈھونڈ نہ پاؤ گے۔ آج ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں سبحان اللہ کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے اس کو مل کر رہتا ہے۔ میں نے ماہ رجب کی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں 8 تاریخ جمعرات کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں رجب کی دوسری جمعرات آئے اور میں رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکوں، رب کریم سے اپنی پسند ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں من پسند نوکری ہے جو ہے شادی کرس سے نجات کے لیے رب کریم سے نوکری مانگ سکوں، جو چاہے مانگ سکوں۔ دوستوں، ماہ رجب المجرب حرمت والے مہینوں میں 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینوں میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، حرمت والے مہینوں میں مانگی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے اس مہینے کی قدر و قیمت ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں دوسرے تمام مہینوں سے زیادہ۔ اور ماہ رجب کی 8 تاریخ جمعرات کے دن ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجیے گا، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ رجب کی 8 تاریخ جمعرات کے دن جس گھر میں بھی یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص وظیفہ پڑھتا ہے وہ اس کی اولاد دونوں دولت مند ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، جمعرات کے دن تو بہت سے آئے ہوں گے، لیکن آج جمعرات کو جو خاص جمعرات ہے اس کو لاپرواہی میں نہ گزار دینا۔ یاد رکھیے گا یہ کوئی عام جمعرات نہیں ہے۔ جمعرات کا دن تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں ہفتے میں ایک بار آتا ہی ہے، لیکن آج ماہ رجب کی خاص دوسری جمعرات ہے جو سال میں ایک بار آتی ہے، اور آج جمعرات کے دن یہ پاورفل وظیفہ پڑھنے والا جو کوئی مقروض ہے، مکمل قرض سے نجات کے لیے ساتھیوں، بھائیوں پڑھ لے، مکمل قرض سے نجات مل جائے گی۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی بڑی پریشانی آ جاتی ہے، وہ لاکھوں کروڑوں کا قرض دار ہو جاتا ہے، اور گھر میں بھی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اور انسان یہ سوچتا ہے اتنا قرض کیسے ادا ہوگا، کیسے عمل ہو، کیسے جو ہے وہ ادا کر پاؤں گا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں
کوئی ایسا عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں چاہتے ہیں لوگ کہ دو کہ اللہ کا ولی آئے اتنا پیسہ دے کر جائے، کوئی غیبی فرشتہ آئے غیبی مدد، ایسا عمل دینے لگا ہوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، غیبی فرشتوں کی حاضری کا عمل دینے لگا ہوں۔ ایسی آزمائش میں، ایسے مشکل وقت میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جب قرضہ ہوتا ہے، صرف رب کی ذات ہی آپ کے گناہوں کو بخش دیتی ہے، رب کی ذات ہی آپ پر کرم کر سکتی ہے اور آپ کو آزمائشوں سے نکال سکتی ہے۔ صرف آپ نے آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ قرض جتنا بھی ہوگا آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کب اور کیسے اتر جائے گا۔ اتنا ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوری طور پر اترنا شروع ہو جائے گا، آپ کے قرض کی ادائیگی منٹوں میں ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بیٹی کے رشتوں کے لیے ساتھیوں بھائیوں بہنوں پریشان ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے رشین روشن نصیب کے لیے پریشان ہے، بچوں کو نوکری نہیں مل رہی، دوستوں آج کل سب سے بڑا مسئلہ رزق کی کمی ہے۔ ہر گھر کا مسئلہ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں پیسوں کی کمی ہے۔ دوستوں بے روزگاری کی وجہ سے پیسے کی کمی آتی ہے، پیسے کی کمی سے بیماریوں کا علاج ساتھیوں بھائیوں بہنوں نہیں ہوتا۔ پیسے نہیں ہو ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو کہاں ہوگا علاج؟ پیسے کی کمی سے آپ سے محبت وہ لوگوں کے دلوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ پیسوں کی کمی سے کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا، پیسے کی کمی سے لوگ آپ کو منہ تک لگانا پسند نہیں کرتے، پیسے کی کمی کی وجہ سے میاں بیوی میں آپس میں جھگڑے رہتے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، کاروبار میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑوں میں گزر جاتا ہے، ہار جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے۔ لیکن آج رجب کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ خاص جمعرات ہے، یہ بے بسی سے، لاچاری سے، مجبوری سے نکلنے کے لیے سبحان اللہ کا ایک ایسا وظیفہ غوث پاک کا بتلایا ہوا وہ عمل لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، دنیا کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ 2024 میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو اگر جو کچھ نہ مل سکا، آج رجب کی 8 تاریخ جمعرات کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، پوری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ معراج کے مہینے میں اللہ ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا اجر و ثواب دیتا ہے، ایک مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ یعنی کہ اس مہینے کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اللہ کی عطائیں بڑھ جاتی ہیں۔ معراج کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں برکتیں چھمچم بارش کی طرح معراج کے مہینے میں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے میں مانگی گئی دعائیں عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہیں۔ آج ماہ رجب بھائیوں بہنوں رب کریم سے مانگنے والا آپ کو 100% گارنٹی سے جو مانگتے ہو مل جاتا ہے۔ ابھی تک بہت سے لوگوں نے ماہ رجب کو لاپرواہی میں گزارا ہوا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج رجب کی 8 تاریخ آ چکی ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک رجب کے مہینے میں رب سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروایا۔ اسی لیے دوستو میری ایسے تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ رجب کے مہینے میں آج خاص جمعرات کے دن دنیا کے کسی کونے سے موجود ہیں، آپ نے اللہ کو سبحان اللہ سے پکارنا ہے۔ سبحان اللہ کو ایک بار پڑھنے سے جنت میں درخت لگتا ہے۔ یہ پورا عمل آپ نے سمجھنا ہے، یہ وہ عمل ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو دے کر جاؤں گا، جو نسلوں کو آباد کر دے گا، جو آپ کی غربت کو، غریبی کو فوری طور پر دور کر دے گا۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اللہ والو سبحان اللہ کو ایک بار پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے، اور جب رجب کے مہینے میں ہر نیکی پر 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے تو سبحان اللہ پڑھنے پر کتنا زیادہ آسانیاں ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ پڑھنے پر اللہ کتنے معجزات فرمائے گا، کتنی مشکلات پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ دوستو آج اگر میرا بس چلتا نا تو میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا یہ عمل لازمی پڑھ لو۔ آج میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ لوگوں نے اس کی قدر کر لینی ہے۔ یہ وظیفہ آج ایک بار پڑھنے سے نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، تقدیر ساتھیوں بھائیوں بہنوں سوئی ہوئی تقدیر جاگ جاتی ہے، جو مانگو مل جاتا ہے۔ اللہ نصیب اور تقدیر میں جو مانگو لکھ دیتا ہے۔ آج وظیفہ میری ان دکھیاری بہنوں بھائیوں کے لیے ہے جو روزگار کے لیے پریشان ہیں، تو آپ روزگار کے لیے پڑھو گے انشاءاللہ روزگار فوراً مل جائے گا۔ اولاد کے لیے پڑھ لیں، اولاد مل جائے گی انشاءاللہ، اولادیں لرینہ مل جائے گی۔ کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو، نوکری شادی کے لیے پڑھ لو، مقصد جتنا مرضی بڑا ہوگا آج رجب کی اس خاص جمعرات کے دن پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر اور طاقت یہ ہے، اسے پڑھنے کے فوراً بعد غیبی دولت والے ہاتھ، اللہ کا ولی، غیبی فرشتے انسانی شکل میں آپ کے دروازے پر آئیں گے،
آپ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں، شام تک کوئی اللہ کا ولی آئے گا، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، گھر میں جہاں نظر ڈالو گے پیسہ ہی پیسہ ہوگا، شام کو پڑھتے ہیں راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والو، آج اس وظیفے کو پڑھنے سے اگر ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ دوستو، آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، مشکل وقت آتا ہے۔ پھر ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، ہم لوگ ٹھوکریں کھاتے ہیں، تانے سنتے ہیں، جعلی عاملوں پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے وظیفے تسبیحات پڑھتے ہیں اور پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے میری بہنوں اور میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج رجب کے اس 8 تاریخ جمعرات کے دن آپ نے ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، غوث پاک کا بتایا ہوا طریقہ ہے، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مقصد ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، بیماری لا علاج ہے، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ آپ جس مقصد کی نیت کرتے چلے جائیں گے، آپ جو کچھ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، کیونکہ اس طرح کے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال، بہت سی ویڈیوز آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جبکہ آج بڑا خاص دن ہے، رجب کی 8 تاریخ جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ، شرطیہ وظیفہ ہے۔ صبح پڑھ لو، شام پڑھ لو، رات پڑھ لو، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے۔ ایک ایک وظیفہ آپ کو اسکرین پر دکھاؤں گا، پڑھ کے بتاؤں گا، ہر چیز تفصیلی طور پر بتاؤں گا۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، اگر دل مانے تو آپ نے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جو بھی ایک نام ہے اللہ پاک کا، ہماری خوشی، مجھے بڑی خوشی ملتی ہے اللہ پاک کے ناموں کو اپنے کومنٹس میں دیکھتے ہوئے، تو آپ نے اللہ پاک کا ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے کومنٹس میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا۔ تو دوستو، اور آپ لوگ اگر اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ کے اپنا نام لکھنا ہے۔ انشاءاللہ اجتماعی دعاؤں میں آپ کی شمولیت کروا دی جائے گی انشاءاللہ، اللہ پاک نے چاہا تو۔ آپ میرے دوستوں بھائیوں بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، درود شریف پڑھتے ہی اپنے مقصدوں کی نیت ضرور کیجیے گا۔ جو بھی آپ کے مقصد ہوں، حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، جو بھی چاہتے ہوں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے کسی بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، مصیبت کے لیے، تنگ دستی سے نجات کے لیے، یعنی کسی نہ کسی مقصد، کسی نہ کسی حاجت کے لیے نیت کر کے وظیفہ پڑھنا ہے ہر بندہ۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں، صرف ایک بات آپ نے، ساتھیوں بھائیوں، ایک چیز کا خیال رکھنا ہے۔ آج رب کریم سے جو بھی مانگنا ہے مانگ لیں، آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، صرف اللہ رب العزت کے سامنے اپنے مقصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہیں، سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے نیت کرتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ کرتے ہوئے، سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، آپ اللہ کے دوست ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے عظیم ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ اور جب آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں، تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تعریف کو بیان کرتے ہیں۔
جب کوئی بندہ رجب کی اس خاص جمعرات کے دن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے؟ یہ کون رجب کے مہینے میں اللہ رب العزت کو اس خاص جمعرات کے دن اس خاص قبولیت کی گھڑیوں میں سبحان اللہ پڑھ کر پکار رہا ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے؟ اے فرشتوں جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں کہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے جیسے مانگتا ہے عطا کر دو۔ پھر اللہ کے ولی آتے ہیں، پھر غیبی فرشتے آتے ہیں، انسانی شکل میں آپ کے گھر میں دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر چلے جاتے ہیں، جس سے اللہ والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جس طرح اللہ والے ان وظائف کو پڑھتے تھے اور جس طرح وہ کامیاب ہوتے تھے، لیکن دوستوں آج ہمیں مانگنے کا طریقہ تو آتا ہی نہیں، ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے کیوں ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے؟ کیونکہ ہم جلد بازی میں، لاپرواہی میں وظیفے پڑھتے ہیں۔ ہم تو بڑے بزنس مین ہیں نا، ہمارے پاس تو وقت 1 منٹ کا بھی نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا کے تمام کاموں کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس سارا دن ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو ہے وہ موبائل چلانے کے لیے وقت ہے، فضول کاموں کے لیے وقت ہے، لیکن ہمارے پاس 1 منٹ وظیفہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، تو ہم تو جلد بازی میں پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے پڑھانے میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں یاد رکھیے گا غلطی کوتاہی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ساتھیوں دوستوں یاد رکھنا رب کے دینے میں کبھی کمی نہیں آ سکتی، کبھی بھی کمی نہیں ہوگی۔ دوستوں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے سے اس طریقے سے آپ نے پڑھ کے لازمی اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے، دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی، محلے میں شور مچ جائے گا انشاءاللہ کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ سبحان اللہ کو آپ دیکھیں، وظائف کی تعداد کو نوٹ کر لیں۔ پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا 313 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھنا کس طریقے سے ہے، کس ترتیب سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اب آپ نے اس طریقے سے اچھے انداز کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، توجہ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے اللہ کریم کے ساتھ۔ بھائیو بہنوں اللہ کے قرب میں ڈوب کر، یعنی کہ سبحان اللہ کو 313 بار پڑھنا ہے، چاہے آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، چاہے آپ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے سبحان اللہ کا وظیفہ؟ 33 بار پڑھنا ہے۔ اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ اور ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اللہ کو راضی کر لیں، 313 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا اور پڑھ کے اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، تو آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد آپ کی گھر سے غربت کا تنگ دستی کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے، جسے کرنے کے بعد پرانی سی پرانی غربت ختم ہو جاتی ہے۔ اور میری بہنیں اور میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ تک نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، آج رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھیں، رب کریم سے مانگیں، نیا گھر مانگو گے نیا گھر مل جائے گا، جو مانگو گے انشاءاللہ، نوکری چاہتے ہو، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ سورہ کوثر پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ سورہ کوثر سے اولادوں کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں اللہ پاک اولاد عطا فرما دیتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار دیتے ہیں، مقروضوں کے قرض اترنا شروع ہو جاتے ہیں، گھر سے بے برکتی بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دفتر دکان کاروبار ساتھیوں بھائیوں بہنوں ترقی عروج کامیابی کے لیے ہمیشہ سے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والو سورہ کوثر کی تاثیر اور طاقت بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ دوستوں سورہ کوثر اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ کوثر میں، بے شک ہم آپ کو سورہ کوثر دے رہے ہیں، مطلب ہم آپ کو کوثر دے رہے ہیں، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کیجئے، بے شک آپ کا دشمن ہی نام و نشان ہے۔ یعنی اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر، اللہ کو یاد کر، صدقہ خیرات کر، ہم تجھے تیری سوچ سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ دوستو اگر آپ اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق، شان کے مطابق ساتھیوں بھائیوں بہنوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رب کی عظمت اور رب کی شان کے مطابق خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، رب کی عظمت کے مطابق اپنی ہر شے اور حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آج رجب کی اس خاص جمعرات کو سورہ کوثر کا یہ وظیفہ اس عمل میں کس طرح کس ترتیب سے شامل کرنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنا مت بھولیے گا۔ یہ سورہ کوثر آج تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گی۔ یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا ہوا عمل کا دوسرا وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رب جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر بس عطا کر دیتا ہے۔ دوستو ہمیں بس مانگنے کا طریقہ نہیں آتا،
آپ نے سورہ کوثر کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، 10 ٹائم پڑھنا ہے، اور 10 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کی تمام تنگ دستیاں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھیے گا، آپ کا جسم ہلکا پھلکا اگر اس دوران ہو جائے، اگر آپ کو یوں محسوس لگے اس عمل کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھتے دوران، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد، کہ آپ کا جسم لرز گیا ہے یا آپ کے قریب سے کوئی گرز گیا ہے، مطلب کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی قبولیت ہو گئی ہے، غیب سے مدد آ چکی ہے، تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ پر خاص کرم رحمت عطا فرما دی ہیں، سمجھ لیجئے زندگی میں مانگی ہر دعا قبول ہو گئی ہے، ہر حاجت پوری ہو گئی ہے۔ دوستو، اب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ذرا توجہ سے دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانیک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانیک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانیک هو الابتر۔ اس طریقے سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں سورہ کوثر کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 10 مرتبہ سورہ کوثر کو محبت اور عقیدت سے پڑھنا۔ یوں محسوس کرو کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، حضور کی جالیوں کے سامنے بیٹھ کر، اور رب کریم سے اپنی حاجات رب کریم کے مہینے میں انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ نے 10 بار سورہ کوثر کو پڑھ کر ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ رب کی ذات ساتھیوں بھائیوں بہنوں، رجب کی جو خاص گھڑیاں ہیں، یہ جو ہے رب کا مہینہ ہے رجب کا، اور رجب کی 8 تاریخ جمعرات کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق آپ کو ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے، اسی لیے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور فوری طور پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کی ایک نام مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو پڑھنے والا ایک رات میں اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ اس نام کو پڑھنے والا اللہ کریم سے جو مانگتا ہے ضد کر کے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے، کیونکہ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں یا وہاب اللہ تعالیٰ کا ایسا پیارا، بہت ہی پیارا بلکہ بہت زیادہ پیارا نام ہے۔ یا وہاب کا لفظی معنی ہے اے کھولنے والی ذات، اور جب یا وہاب کو پڑھا جاتا ہے تو راستے خود بخود کھل جاتے ہیں، خود بخود راستے کھل جاتے ہیں، پہاڑ بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رزق، کاروبار، گھر، گاڑی، دولت، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ آپ پانی کی طرح ساتھیوں بھائیوں بہنوں بہہ کر اپنی کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب تک ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، پریشانی، تنگ دستی نہ ہو، آپ فوراً اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ دوستو، اسی لیے یا وہابو کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کے لیے، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کے لیے، ارجنٹ بیماری سے شفا کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے یا وہابو کو پڑھنا ضروری ہے۔ دوستوں، آج کل ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں، فوراً تنگ دستیاں دور ہو جائیں، فوراً گھر میں سکون آ جائے، رزق دولت آ جائے۔ اگر آپ بھی ارجنٹ اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتے ہیں، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو سورہ کوثر کو پڑھیں۔ سورہ کوثر کے پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر یا وہابو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا وہابو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں۔ یا وہابو ساتھیوں بھائیوں بہنوں تسبیح کے دانوں پر پڑھیں۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا، پڑھتے جائیں یا وہابو کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کا راستہ پانی کی طرح شفاف ہو جائے گا، آپ خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑیں گے۔ تو اس سے بڑھ کر میرے بھائیوں میری بہنوں دوستوں اور کیا چاہتے ہیں؟ لیکن دوستوں، آپ نے صرف آج یہ موقع یاد رکھیے گا، رجب کی اس دوسری جمعرات کا خالص موقع ہے۔ اگر آج اس موقع کو ضائع کر دیا تو پورا سال پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ آج اس بابرکت والی جمعرات تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں بہت سی آتی ہیں، بڑی جمعرات آتی ہیں، لیکن رجب کی دوسری جمعرات سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ اور جب یہ جمعرات وہ دن آ چکا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں،
اور یہ عمل بتائے ترتیب سے پڑھ کر آپ نے اب کیا کرنا ہے، اس بات کو بڑی توجہ سے آپ نے سمجھنا ہے۔ اس عمل کا تیسرا وظیفہ یا وہابو کا صرف اور صرف آپ نے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائم، 33 بار۔ جب 33 مرتبہ 30 اور 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس عمل کا آخری وظیفہ اب رہتا ہے جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، ناممکن ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ دنیا کے تمام تسبیحات پر بھاری ہے، دنیا کی تمام مذاہب پر بھاری ہے، غوث پاک کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ اور جب کوئی بندہ رجب کے جو رب کا لاڈلا مہینہ ہے اور اس لاڈلی جمعرات کو جو کہ رب کی لاڈلی جمعرات ہے، اور جب کوئی بندہ لاڈلے مہینے کی لاڈلی جمعرات کو یہ غوث پاک جو اللہ پاک کے لاڈلے ولی ہیں ان کا لاڈلا بتایا ہوا وظیفہ پڑھتا ہے تو یقین مانی وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور ایسا لاڈلا بنتا ہے کہ مجال ہے پوری دنیا کی کوئی ایسی پریشانی جو پورا سال پوری زندگی اس کو گھر کو چھو کر گزر جائے، مجال ہے شوہر کو، ظالم سے ظالم شوہر جو اس کو گالی دے کر دکھائے، ظلم کر کے دکھائے، بہت ظلم کر کے دکھا دے، مجال ہے کسی غربت اور غریبی کے پورا سال پوری زندگی تمہارے گھر کو چھو کر گزر جائے، رب کے لاڈلے کو کوئی کیا مجال کوئی چھو سکتا ہے۔ رب کے لاڈلے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بننے کے لیے اس وظیفے کو اگر آج تم نے نہ پڑھا، خدا کی قسم تمہاری قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے، تمہاری پھوٹی ہوئی قسمت پر ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں مجھے رونے کو دل کرتا ہے۔ اب عمل کا آخری وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں غوث پاک کا لاڈلا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر آپ اس وظیفے کو اس عمل میں اگر شامل نہ کیا تو آپ سمجھ لیں آپ کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا، کچھ بھی حاصل نہ کیا، کچھ بھی نہ پائیں گے آپ۔ اس عمل کا آخری وظیفہ آپ کو اسکرین پر بھیجنے لگا ہوں، ایک ایک نقطہ ایک ایک لفظ میرے بھائیوں بہنوں بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر ساتھیوں بھائیوں بہنوں تسبیح موجود ہو، تسبیح کے دانوں پر نہ تو سیدھے ہاتھ پر آپ نے گنتی کرتے ہوئے یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، آپ نے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یا حل المشکلات میرے بھائیوں بہنوں ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی پریشانی میں، ہر طرح کی مشکل میں، بیماری میں یا حل المشکلات کا وظیفہ ہمیشہ سے کامیابی کی طرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں لے کر جاتا ہے۔ اب آپ نے عمل کے آخر میں یا حل المشکلات کا وظیفہ پڑھ کر جتنا درود شریف آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنا ہی آخر میں پڑھ لیجئے گا، اور کوشش کریں کہ اس عمل کو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو اول آخر ایک ایک بار درود پاک کافی ہے۔ اگر آپ لوگ پورے دن میں صرف ایک بار پڑھنا چاہتے تو پھر آپ لوگ 3 بار درود شریف اول آخر لازمی پڑھیے، اور لیکن جو آپ نے دعا آخر میں مانگنی ہے وہ صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ لوگ دعا مانگنے کے انداز میں جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اللہ والو جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی بھگتنا پڑتا ہے، ہمیں ہی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور جو طریقہ بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے دعا کریں، انشاءاللہ فائدہ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے ملے گا۔ آپ نے آخری وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور اب آپ لوگوں نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما جو میری دعاؤں کی قبولیت میں آتے ہیں، اے میرے مولا ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا یا پڑھ پاتی۔ دوستوں اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، یا پھر آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کریں، اپنے تمام دکھ درد تکالیف پریشانیاں اپنے رب کو بتائیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جائے، ضروری نہیں ہے سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی کامیابی آپ کو مل جاتی ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں کام بن جاتے ہیں، بس آپ نے ہاتھ کو الٹے کر دینا ہے، دعا والی حالت میں رکھیں، سجدے میں جا کر یقین کریں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ انسان میری بارگاہ میں میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، تو مانگے گا وہ تجھے میں دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آئے۔ اللہ والو ماں بھی اپنے بچے کا تبھی خیال کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر آتا ہے، اس کا بچہ اس کا ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اس کو رو کر کہتا ہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی باتیں مانتا ہے، ماں بھی اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ اپنا تن بندن پیش کر اپنے بچے کی ہر خوشی کو پورا کرتی ہے۔ اسی لیے دوستو اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا، تو سوچے آپ کو کتنا ملے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخری وظیفہ یا حل المشکلات کا آپ نے پورے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 100 ٹائم ایک پوری تسبیح پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھیے گا۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی کوئی میرے بھائیوں بہنوں ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے مجھے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو اللہ پاک کا جو بھی نام پسند ہو آپ نے کامنٹ میں ضرور لکھنا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔